الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف پارہ 19 آیت نمبر 2 آیت نمبر 6 اور سورہ نمل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اور اے محبوب بے شک آپ کو قرآن سکھایا جاتا ہے حکمت والے علم والے کی طرف سے۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، اور اے محبوب بے شک آپ کو قرآن سکھایا جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اپنی طرف سے قرآن مجید کی آیات نہیں بناتے بلکہ آپ کو اس رب تعالیٰ کی طرف سے قرآن سکھایا جاتا ہے جو حکمت والا اور علم والا ہے۔ لہذا کفار کا یہ اعتراض غلط اور باطل ہے کہ آپ اپنی طرف سے قرآن پاک کی آیتیں بناتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے سیکھا ہے، جبکہ حضرت جبریل علیہ السلام خادم اور قاصد بن کر تشریف لاتے رہے۔ یہ بھی پتہ لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح قرآن کوئی نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ سب لوگ مخلوق سے قرآن سیکھتے ہیں اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے خالق سے سیکھا۔ آیت نمبر 7 اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون فلما جاءها نودی انبورک من فی النار ومن حولها وسبحان اللہ رب العالمین یا موسیٰ انہو انا اللہ العزیز الحکیم وألقی عصاک فلما رآها تہتز کأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب یا موسیٰ لا تخف انی لا يخاف لدی المرسلون الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإنی غفور رحیم وادخل یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء فی تسع آیات الی فرعون وقومہ انہم کانوا قوما فاسقین۔ ترجمہ کنز العرفان۔ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی گھر والی سے کہا میں نے ایک آگ دیکھی ہے تو میں جاتا ہوں اور ان قریب میں تمہارے پاس اس کی کوئی خبر لاتا ہوں یا کوئی چمکتی ہوئی چنگاری لاؤں گا تاکہ تم گرمی حاصل کرو۔ پھر جب موسیٰ آگ کے پاس آئے تو انہیں ندا کی گئی کہ اے موسیٰ، اس موسیٰ کو جو اس آگ کی جلوہ گاہ میں ہے اور جو اس آگ کے آس پاس فرشتے ہیں انہیں برکت دی گئی، اور اللہ پاک ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اے موسیٰ بات یہ ہے کہ میں ہی اللہ ہوں جو عزت والا حکمت والا ہے، اور اپنا عصا زمین پر ڈال دو۔ تو جب آپ نے اسے لہراتے ہوئے دیکھا کہ گویا سانپ ہے تو پیٹھ پھیر کر چلے اور مڑ کر نہ دیکھا۔ ہم نے فرمایا اے موسیٰ ڈرو نہیں، بے شک میری بارگاہ میں رسول ڈرتے نہیں، لیکن جس شخص نے کوئی زیادتی کی پھر برائی کے بعد اپنے عمل کو نیکی سے بدل دیا تو بے شک میں بخشنے والا مہربان ہوں۔ اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو تو وہ بغیر کسی عیب کے سفید چمکتا ہوا نکلے گا۔ یہ بھی فرعون اور اس کی قوم کی طرف 9 نشانیوں میں سے ہے، بے شک وہ فرعونی نافرمان لوگ تھے۔ جب موسیٰ نے اپنی گھر والی سے کہا، یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان فرمایا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی 5 آیت میں بیان کیے گئے واقعات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر کی طرف جا رہے تھے۔ دوران سفر یوں ہوا کہ رات کے وقت کافی اندھیرا اور برف باری ہونے کی وجہ سے سخت سردی تھی۔ آپ علیہ السلام راستہ بھی بھول گئے تھے، اور اسی رات آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کو درد زاہ یعنی بچے کی ولادت کا درد بھی شروع ہو گیا۔ اسی حال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دور سے ایک روشنی ملاحظہ فرمائی۔
آپ علیہ السلام نے اپنی گھر والی سے کہا میں نے ایک آگ دیکھی ہے، تم یہیں ٹھہرو، میں اس طرف جاتا ہوں اور تھوڑی دیر میں تمہارے پاس راستے کی کوئی خبر لاتا ہوں یا اس سے کوئی چمکتی ہوئی چنگاری لے آؤں گا تاکہ تم اس سے گرمی حاصل کرو اور سردی کی تکلیف سے امن پاؤ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پاس آئے تو انہیں ندا کی گئی کہ اس موسیٰ کو برکت دی گئی جو اس آگ کی جگہ میں ہے، اور جو اس آگ کے آس پاس فرشتے ہیں انہیں برکت دی گئی، اور اللہ پاک ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اے موسیٰ، بات یہ ہے کہ میں ہی اللہ ہوں جو عزت والا حکمت والا ہے، اور اپنا عصا زمین پر ڈال دو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم سے عصا ڈال دیا تو وہ سانپ بن گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے لہراتے ہوئے دیکھا تو آپ علیہ السلام خوف کی وجہ سے پیٹ پھیر کر چلے اور مڑ کر نہ دیکھا۔ اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ ڈرو نہیں، بے شک میری بارگاہ میں سانپ یا کسی اور چیز سے رسول ڈرتے نہیں۔ جب میں انہیں امن دوں گا تو پھر کسی چیز کا کیا اندیشہ ہے، لیکن جس شخص نے کوئی زیادتی کی اس کو ڈر ہوگا یہاں تک کہ وہ اس سے توبہ کر لے اور برائی کے بعد اپنے عمل کو نیکی سے بدل دے تو بے شک میں بخشنے والا مہربان ہوں، توبہ قبول فرماتا ہوں اور بخش دیتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دوسری نشانی دکھائی گئی اور فرمایا گیا اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال کر باہر نکال لو تو بغیر کسی عیب کے سفید چمکتا ہوا نکلے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت سوپ کا جبہ پہنے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا تو سورج کی شعاؤں کی طرح چمک رہا تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ بھی فرعون اور اس کی قوم کی طرف بیچتے وقت اللہ پاک کی دی ہوئی نشانی 9 نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ بے شک وہ فرعونی نافرمان لوگ اور کفر و سرکشی میں حد سے بڑھ چکے ہیں۔ یا موسیٰ، اے موسیٰ، یاد رہے کہ اس ندا سے، اس واقعے سے ولایت و معرفت کے بہت سے اسرار اخذ کیے گئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو 9 نشانیاں عطا کی گئی وہ یہ ہیں: عصا، ید بیضا، بولنے میں دقت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک میں تھی، پھر اللہ پاک نے اسے دور فرما دیا۔ دریا کا پٹنا، اس میں راستے بننا، طوفان، ٹڈی، گھن، مینڈک، خون۔ اس رکوع میں پہلی 2 نشانیاں بیان کی گئی، جبکہ ان میں سے آخری 6 نشانیوں کا مفصل بیان 9ویں پارے کے 6 رکوع میں گزر چکا ہے۔ صلو علی الحبیب۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ یا الہی رح فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکل الکشہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رشید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم عقد باقر علم ادا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی و کاظم اور رضا کے واسطے، باہر معروف و سری معروف بے خود سری، جند حق میں گنجنید باصفا کے واسطے، باہر شبلی شیر عقد دنیا کتوں سے بچا، ایک کا رکھ عبد واحد بے ریا کے واسطے، بلفرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن السعد، بلحسن اور بو سعید سادزہ کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاسفیاء کے واسطے، نستوی صالح کا صدقہ صالح منصورہ، دے حیات دی محیّ جاں فضا کے واسطے، طور عرفان و علو حسن دو بہا، دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، باہر ابراہیم مجھ پہ نار غم گلزار کر، بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو ضیاء دے روح ایماں کو جمال، شیر ضیاء مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزی کر احمد کے لیے، وان فضل اللہ سے عصا گدا کے واسطے، دین دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے، عشق عقد عشق عشق انتما کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کا شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو سترا جان کو پرنور کر، اچھے پیارے شمس دین بدر اللہ کے واسطے، 2 جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے، کر عطا احمد رضائے احمد مسلم مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، خودیا کا سب کا چہرہ اشم کبریا، شیخ ضیاء الدین پیر باصفا کے واسطے، احنف الدین و دنیا سلام بالسلام، قادری عبدالسلام خوش ادا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کا چشم تر سوز جگر، یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے،
صدقہ ان آیا کدے عین اس علم و عمل اف افا عافیت اس بے نوا کے واسطے کہ تیرے تے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے قسم مجبور ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ